1990 میں یہ مشن ایک نئی شان اور نئی آن سے، نئی بان سے حضور کے نالین پاک کے صدقے سے داخل ہوگا۔ اس بات کو دہرا رہا ہوں، اب دن تھوڑے رہ گئے، انشاءاللہ 2-1 ہفتے کے اندر اندر آپ مصطفی انقلاب کے مشن کے سلسلے میں بڑی خوشگوار، تاریخ ساز اور حیران کن خوشخبری سنیں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ تعالی 1990 میں مصطفی انقلاب کے مشن کے سپاہی ایک حضور کے نالین پاک کے صدقے سے، یہ حضور کے نالین پاک کی خیرات ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور علیہ السلام کے نالین پاک کی خیرات ہوگی۔ ہماری جھولی میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے، باقی سب خالی ہے۔ یہ پردہ ہے، ایک اوٹ ہے، سب حضور کے نالین پاک کی خیرات ہے، بس یہی ہمارا سارا سرمایہ ہے۔ اس خیرات کے صدقے انشاءاللہ ہم 90 میں ایک انقلابی ولولے اور نئے انداز سے داخل ہوں گے اور اللہ پاک اس مشن کو منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب آپ بسم اللہ کر کے اپنے سوالات کے سلسلے کو شروع کر سکتے ہیں۔ ابھی محترم ڈاکٹر پروفیسر طاہر قادری صاحب نے سنت کے تحت بات کی، تو لیکن افسوس یہ ہے کہ سنت حضرت امام علیہ سنت مجدد دین ملت اعلیٰ مولانا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امامہ شریف سنت دائمہ متواترہ ہے، اور داڑھی جو ہے اعلیٰ فرماتے ہیں یہ واجب ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات کہ ہم نہ تو امامہ پہنتے ہیں اور نہ ہی داڑھی رکھتے ہیں۔ یہ میں نے مقصد بات کر یہ میں نے ویسے بات کر میری بات سنیں، میں مجلس کو تماشا بنانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ آپ جو چیز کریں بطور سوال کریں، تلقین تقریر لوگوں کے لیے اٹھ کے ہر کوئی اگر چاند کھڑا ہو گیا تو مجلس کا نظم خراب ہو جائے گا۔ آپ نے جو تلقین کی اللہ آپ کو اجر دے، اس پر خیر و برکت دے۔ اگر ہر کوئی اس منصب پہ بیٹھ جائے اور لوگوں کو سنتیں بتانے لگے تو سنت پاک کا خدا جانے کیا حشر ہو جائے۔ یہ منصب آپ کا نہیں کہ آپ نے کہا کہ امامہ پہننا بے شک سنت ہے۔ سنیے میں آپ کو بتا دوں اس منصب کا بھی، امامہ پہننا بے شک سنت اور بڑی بلند سنت اور باعث اجر و ثواب سنت، مگر یہ کہنا کہ جو امامہ نہیں پہنتے اور جنہوں نے خالی ٹوپی پہنی ہے وہ سنت نہیں، یہ بتا رہا ہوں چاند یہ علم کی کمی۔ بخاری شریف اٹھا کے دیکھیے، حضور علیہ السلام نے اکثر امامہ پہنا مگر امامے کے بغیر خالی ٹوپی بھی پہنی، اور خالی ٹوپی پہننا بھی سنت ہے۔ مت کہیے اس طرح کسی کو کہ یہ سنت نہیں ہے۔ بس ہم سنت رسول کی بات کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ہمارے اکابر ہیں، وہ درمیان میں نہ لائیں اکابر اور علماء کو، بحث نہ کریں۔ آپ صرف سوال کا حق ہے، ہاں بس ٹھیک ہے، بتا دیا۔ اعلیٰ حضرت قدس السر العزیز یا دیگر اکابر علماء کے فتوے کی ضرورت تو تب پڑے نا کہ جو چیز قرآن و سنت اور اس سے اوپر دلائل شریعہ میں موجود نہ ہو۔ جب اس سے اوپر حدیث میں نے بیان کر دیا تو پھر اکابر کے فتویٰ کی ضرورت نہیں رہتی، چونکہ حدیث میں آ گیا۔ تو میں بتا چاند یہ رہا ہوں کہ بے شک امامہ سنت ہے اور بلند سنت ہے اور اکثر معمول ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اکثر معمول یہ ہے۔ مگر سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ہم پورے سنت کے علم کے بغیر 1-2 کتابیں پڑھ کے ادھوری بات کریں گے امت کو اور قوم کو تو دین اور سنت کے اوپر اعتماد لوگوں کا خراب ہوگا۔ اس لیے چاند کہا کہ صرف منصب کے مطابق ہر شخص کو چاہیے کہ بات کرے۔ تبلیغی جماعت نے کیا کیا؟ تبلیغی جماعت کا قصور یہ ہے کہ نہ کتاب و سنت کا علم حاصل کیا ہر شخص نے، نہ علوم دینیہ اور درسیہ پر عبور حاصل کیا، نہ ان چیزوں پر کھنگالا۔ چند کتابیں علماء کی اکابر کی پڑھ لیں، جبکہ دین کے لیے اور مسئلہ بیان کرنے اور سنت اور شریعت کے حکم کو بیان کرنے کے لیے خدا جانے کتنے تقاضے پورے کرنے ضروری، تو مخصوص چیزیں لے کر قوم کو بیان کرنا شروع کر دی، اور آدھی سنت بیان ہوئی، آدھا چیز بیان نہ ہوا، آدھا مسئلہ بیان ہوا، ادھورا بیان نہ ہوا۔ اس سے لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہوئیں اور نوجوان نسل جو ہے وہ بالآخر ادھوری بات سن کے دین سے اور سنت سے بیزار ہو گئی۔ سو جب کبھی بات کریں یہ بیٹے یہ حق علماء کو دیں کہ وہ بیان کریں،
کہ کس نے کیا فرمایا، سو میں نے اس کی تصحیح کر دی. سوال آپ فرمائیں میں جواب دوں گا. میں صرف بخاری شریف تک میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے امامہ شریف کے علاوہ خالی ٹوپی مبارک بھی پہنی. سو کبھی یہ نہ کہیے کہ امامے کے سوا خالی ٹوپی پہننا سنت نہیں. سو حضور علیہ السلام نے اگر کوئی عمل اپنی حیات طیبہ میں 1 منٹ کے لیے بھی کیا ہو نا، کیا 1 منٹ کے لیے بھی کیا ہو، تو امت کے لیے وہ بھی سنت، برکت، سعادت اور خیر ہے. مفتی امجد علی قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب محدث ہند لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم. یہ تھا کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی، اسی طرح بہت سارے دیگر علماء اہل سنت جو اعلیٰ حضرت کے شاگردوں میں سے تھے، تلامذہ میں سے تھے، اور اب تک کے موجودہ کئی علماء کرام کے چند ایک کے نام لیے، اور ان کے نام لینے کے بعد وہ جو دیر لگی نا زیادہ، وہ علماء کرام میں سے کئی کے اسماء گرامی لیتے رہے، پڑھتے رہے. ان کے اسماء گرامی لینے کے بعد انہوں نے یہ کہا، سوال مجھ سے یہ کہا، سوال نہیں، کہ ان تمام علماء نے کہ رائے اور ان کے فتویٰ کے مطابق ان کا سوال دہرا رہا ہوں، ابھی اب میرا جواب نہیں شروع ہوا، ان کا سوال کا خلاصہ. تو انہوں نے سوال کیا کہ ان علماء جو نام انہوں نے لیے، ان کی رائے کے مطابق دیوبندی اور اہل حدیث وغیرہ کافر ہیں. ان کا سوال یہ تھا، وہ کافر ہیں، مرتد ہیں، خارج از اسلام ہیں، اور وہ کافروں کا ٹولہ ہے، بقول سوال کرنے والے بھائی کے. انہوں نے مجھ سے کیا کہ جب ان کا فتویٰ یہ ہے تو آپ دیوبندیوں کو یا اہل حدیثوں کو یا شیعہ جو باقی مسالک کے لوگ ہیں ان کو کیوں دعوت دیتے ہیں اپنے مشن میں، منہاج القرآن میں، ادارے میں، عوامی تحریک میں ساتھ لے کے چلنے کی، شامل کیوں کرتے ہیں، ان کو اکٹھا کیوں رکھتے ہیں، جبکہ وہ بقول ان کے کافر، مرتد، بے ایمان، خارج از اسلام ہیں، تو آپ ان کو ساتھ کیوں، ان کے ساتھ کیوں لے کے ان کو چلتے ہیں. یہ ان کے سوال کا خلاصہ تھا. یہی سوال کیا نا جی. اب میں نے خلاصہ سب نے سن لیا، اب اطمینان سے جواب سنیں، اور جواب کے دوران کسی کو بولنے کا حق نہیں. اس کے بعد جب جواب ختم ہوگا پھر آپ اگلا کوئی اور سوال کریں، اور اس نوعیت کا سوال اب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، چونکہ ایسے میرے اور سوالات کا ایک ہی موضوع جاری رہا تو پھر لوگ اور کچھ بھی پوچھنے آئے ہوں گے. لوگوں کی اور ہزارہ چیزیں ہیں پوچھنے والی، ایک ہی موضوع تو نہیں چلے گا نا. اس کا میں تسلی بخش، تشفی بخش جواب دیتا ہوں. سن لیجئے توجہ سے، یاد رکھ لیجئے، اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجدد دین و ملت ہے، اور ان کے علاوہ جن اکابر علماء کا ہمارے عزیز نے اپنے سوال میں نام لیا یا کاغذ سے پڑھا، میں بحمد اللہ تعالی بدل و جاں سب کا عزت، توقیر، تکریم اور احترام کرتا ہوں، اور سب کو اپنی سر آنکھوں کی جگہ تاج سمجھتا ہوں، سب کی عزت کرتا ہوں. وہ بے شک علماء اہل سنت ہیں، وہ ہمارے اکابر ہیں، اساتذہ ہیں. یاد رکھ لیں یہ بات کہ علماء کرام، فقہا، علماء، متکلمین، اکابر وہ مسائل پر تحقیق کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں. ان کے مابین مختلف مسائل پر، اعتقادی مسائل پر بھی، فقہی مسائل پر، کلامی مسائل پر، حتیٰ کہ بعض اوقات اصولی مسائل پر اور کئی بار فروعی مسائل پر اختلافات بھی ہوتے ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات استاذ کا فتویٰ کسی مسئلے پر اور ہے اور انہی کے شاگرد امام کا فتویٰ اور رائے میں اختلاف ہوتا ہے. مگر علماء کا حق ہے کہ وہ جو بھی فتویٰ دیتے ہیں اپنی تحقیق اور اپنے دلائل کی بنا پر دیتے ہیں. اگر انہوں نے دلائل اور تحقیق کی بنا پر فتویٰ دیا ہو تو یہ تو دوسرے علماء کو، بڑے ہوں یا چھوٹے، ان کو بھی دلائل اور تحقیق کی بنا پر یہ تو حق پہنچتا ہے کہ علماء میں سے کسی ایک عالم، خواہ بزرگ ہوں، ان کے فتوے سے کوئی علمی طور پہ اختلاف رکھے، رائے میں اختلاف رکھے، یہ تو حق پہنچتا ہے. مگر چھوٹوں کو یہ حق نہیں کہ وہ کہیں کہ انہوں نے غلط فتویٰ دیا، ناجائز دیا یا باطل کہا معاذ اللہ. اس سے بے ادبی کے راستے نکلتے ہیں اور علم کی ترقی رک جاتی ہے. اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ دیا، جو کچھ آپ نے تحقیقات کی، میں برملا اپنی تصانیف میں بھی، تحریروں میں بھی اور زبانی میں، اخبارات کے انٹرویو میں بھی
اعلیٰ حضرت کے فتاوی اور تحقیقات کو میں حق سمجھتا ہوں اور ہرگز غلط نہیں کہتا اور نہ سمجھتا ہوں. اعلیٰ حضرت کی تحقیقات اور فتاوی کو مبنی بر حق اور مبنی بر دیانت سمجھتا ہوں اور ان کو ہرگز غلط نہیں سمجھتا اور پوری زندگی میں کبھی ان کو غلط کہنے کا تصور بھی نہیں کیا. ہمیشہ حق سمجھا ہے. مگر میں جو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیں. وہ بات یہ ہے ہمیشہ اللہ اور رسول، صحابہ کرام کا اجماع ہو، اللہ کا حکم و رسول کا حکم ہو، ان کے احکام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اکابر اور اصاغر، بڑے اور چھوٹے علماء، مجتہدین، بزرگان دین کے فتویٰ، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. ان دونوں میں مثلا اللہ کا ایک حکم ہے قرآن مجید میں صریح، اگر آپ نے اس سے اختلاف کیا کافر ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حکم ہے، آپ نے اس سے اختلاف کیا، نہ مانا، تو کیا؟ کافر ہو گئے. یہ شان اللہ اور اس کے رسول کی ہے کہ جو ان سے اختلاف کرے وہ کافر ہوتا ہے. مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں یاد رکھ لیں، امام اعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سیدنا امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل سے لے کر آج تک امت مسلمہ میں اکابر، ائمہ، مجتہدین، ان میں سے کسی نے بھی، یہ نکتہ سمجھ لیں، مختلف مسائل پر تحقیقات کی، تحقیقات پیش فرمائیں، اجتہاد فرمائے، فتوے دیے، مسائل پر بھی دیے، بعض افراد پر بھی فتوے دیے، اصولی بھی فروعی بھی فتوے دیے، مگر ائمہ کرام، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک حضور کی امت کے اکابر میں سے کسی کا یہ معمول نہیں رہا کہ انہوں نے یہ حکم صادر فرمایا ہو کہ میرے فتوے اور تحقیق سے علمی دلائل کی بنا پر اختلاف کرنے کا کسی کو حق نہیں. حضور علیہ السلام کی پوری امت میں اعلیٰ حضرت سمیت کسی نے یہ نہیں فرمایا کہ میری تحقیق اور میرے فتوے سے اختلاف کا حق کسی کو نہیں، اور یہ بھی کسی نے نہیں فرمایا کہ جو میرے فتوے اور میری تحقیق سے اختلاف کرے وہ کافر ہے یا بے ایمان ہے یا سنی نہیں یا اسلام سے خارج ہے. ایسا حکم حضور علیہ السلام کی امت میں ائمہ، امام اعظم سے لے کے آج تک کسی نے نہیں فرمایا. امت کو فتوے دیے، تحقیق دی، حق پر مبنی تھی، ان سے اختلاف جنہوں نے کیا انہوں نے بھی حق پر مبنی کیا. اماموں نے اختلاف دلائل کی بنا پر اس کا راستہ ہمیشہ کھلا رکھا. کسی نے ان کی رائے کو مان لیا، کسی نے دوسرے کی رائے کو مان لیا، مگر نہ ان کی رائے ماننے والے کافر ہوئے اور نہ دوسرے کا فتویٰ اور تحقیق ماننے والے کافر. یہ ائمہ کی بات کر رہا ہوں، یہ ایک طریقہ چلا آتا ہے. حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو نصیحت کی تھی. نصیحت، اس نے پوچھا حضرت نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا بیٹے نصیحت یہ ہے کہ نہ کبھی خدا بننا نہ کبھی رسول بننا. خدا اور رسول نہ بننا، باقی جو چاہو کرنا. اس نے کہا جی اس کا معنی کیا ہوا؟ یعنی خدا اور رسول بھی کوئی بن سکتا ہے معاذ اللہ؟ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہاں، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ شان صرف اللہ کی ہے کہ وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہے وہی ہوتا ہے، اس کے چاہنے کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. یہ شان صرف اللہ کی ہے. سو تم چاہو ضرور بھئی ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، آج یہ کھانا مل جائے، یہ نوکری مل جائے، یہ عزت مل جائے، آج اتنا جلوس نکل جائے، یہ کپڑے مل جائیں، جو چاہو ضرور. مگر اگر تمہارے چاہنے کے مطابق کوئی بات نہ ہو تو کبھی جلال میں، غصے میں آگ بگولا نہ ہو جاؤ کہ یہ شان جو چاہے وہی ہو، یہ صرف اللہ کی ہے. بندہ کبھی چاہتا ہے ہو جاتا ہے، کبھی چاہتا ہے اس طرح نہیں ہوتا، اللہ کے ہاتھ. تو اللہ نہ بنانا اپنے آپ کو اور رسول نہ بنانا، اس کا مطلب یہ آپ نے فرمایا حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شان صرف رسول کی ہے کہ جو کوئی اس کی بات نہ مانے وہ کافر، جو ان کی بات اور حکم نہ مانے اور جو ان سے اختلاف کرے وہ کافر. اور حضور علیہ السلام کے بعد حضور کی پوری امت میں یہ شان کسی کی نہیں. حتیٰ کہ صحابہ کرام میں سے بھی بعض نے کسی ایک صحابی کی بات نہ مانی، ایک صحابی کی دوسری کی مانی، آپس میں بھی اختلاف ہوئے. صحابہ کے آپس میں بھی اختلافات ہوئے، مسائل پر بھی ہوئے اور مختلف معاملات پر ائمہ کے بھی ہوئے، مگر کوئی
دوسرے سے اختلاف کر کے کافر نہ بنا. تابعین میں سے بعضوں نے صحابہ سے اختلاف کیے مگر کافر نہ بنے. خود امام اعظم اور ائمہ نے کئی تابعین کے فتاوی سے اختلاف کیا مگر کافر نہ بنے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد، انہوں نے اپنے امام اور استاذ اور امام الکل اور امام الامہ اور امام علی الاطلاق، جن جیسا امام قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، اس امام اعظم سے بھی اختلاف کیا امام ابو یوسف نے اور امام محمد میں. کہاں ہم اور آپ، کہاں ہمارے اساتذہ اور اکابر، کہاں اعلیٰ حضرت، کہاں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، کہاں حضرت مجدد، اور کہاں دیگر اکابر، اور کہاں امام اعظم. ان کے شاگردوں نے ان سے پڑھا اور ہزارہا مسائل پر ان کی رائے سے فتویٰ سے اختلاف کی. فقہ کی کتابیں اٹھائیں، ایک ایک سطر میں آپ کو مل جائے گا. مگر نہ وہ کافر ہوئے نہ وہ کافر ہوئے. امام ابو یوسف نے اور امام محمد نے اختلاف کیا مگر نہ. اب کیا کرتے ہیں فقہ میں، کبھی امام اعظم کی بات مانتے ہیں فتوے میں، کبھی امام اعظم کی بجائے امام ابو یوسف اور امام محمد کی مانتے ہیں، کبھی امام ابو یوسف کی مانتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کبھی امام اعظم کی بات ہے، کبھی شیخین کا قول ہے، کبھی طرفین کا قول ہے، کبھی صاحبین کا قول ہے. مختلف لوگوں کی بات ائمہ کی مانتے ہیں مگر دوسرے کی بات کو باطل نہیں کہتے، دوسرے کو باطل نہیں کہتے. سو آگے سنیے، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام محمد ان سے پڑھے. کن سے؟ حضرت امام مالک سے پڑھے مگر ان سے اختلاف کیا ہزارہا مسائل پر. پھر امام شافعی امام محمد سے پڑھے. امام محمد استاد ہوئے، امام شافعی شاگرد ہوئے. نہ صرف اختلاف کیا بلکہ مذہب بھی الگ بنایا، مذہب الگ بنایا. مگر کبھی کسی نے نہ کہا امام شافعی کو کہ پڑھا امام محمد سے اور ان سے اختلاف کرتے ہو، تم بڑے ہو گئے ہو ان سے. نہ، یہ وتیرہ علم تھا، یہ وتیرہ ادب بھی کرتے تھے، اختلاف بھی کرتے تھے. پھر امام شافعی امام احمد بن حنبل کے استاد اور دادا استاد ہوئے. انہوں نے اختلاف بھی کیا، نیا مذہب بنایا مگر کسی نے کسی کو باطل یا گمراہ نہ کہا. اب ادب اور اختلاف فرق. امام اعظم کا فتویٰ کہ ہاتھ نماز پڑھتے ہوئے رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، رفع یدین پہلی تکبیر تحریمہ کے بعد نماز میں نہیں. امام شافعی کا فتویٰ کرنا چاہیے. وہ دادا استاد، یہ پوتے شاگرد، فتوے میں اختلاف. مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی بغداد حاضر ہوتے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں مزار اقدس پر نماز پڑھتے تو رفع یدین یا آمین بالجہر نہ کرتے. فتویٰ اپنا تھا مگر اپنے فتوے کے خلاف کرتے. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کا فتویٰ اور تحقیق تو یہ ہے، یہاں آ کر کیوں آپ عمل نہیں کرتے؟ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جب وسعت تھی دلوں میں اور علم کی قدر تھی اور علم کا شیوا تھا تو کیا انداز تھے کہ ادب بھی کرتے تھے، اختلاف بھی کرتے تھے، اور اختلاف پر کبھی فتویٰ بازی نہیں ہوتی تھی. اس کو حق جانتے تھے. امام شافعی نے فرمایا بے شک میرا فتویٰ رفع یدین کرنے کا اور آمین بالجہر کا وہی ہے اور میری تحقیق وہی ہے، میں اپنی تحقیق پر قائم ہوں. مگر اتنے بڑے امام کی بارگاہ میں آ کر اپنی تحقیق پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی. تو بھائی خاموش. بھائی یہ چونکہ اب سمجھا رہا ہوں تو جلسہ تو نہیں ہے نا، نعروں سے اجتناب کریں، بات کو سمجھیں. نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے بھائی جس نے سوال کیا ان کا احسان ہے، وہ یہ سوال نہ کرتے تو میں اتنی تفصیلی گفتگو اس پر کیسے کرتا، خیال ہی نہ تھا. مختصر اور باتیں ہوتی چل جاتے. ممکن ہے یہی آج کی گفتگو آپ کے لاکھوں مسائل کو عمر بھر کے لیے حل بن جائے. تو میں ان کا شکر مند ہوں اور احسان مند ہوں. آپ بھی شکریہ ادا کریں. کیا بات ہوگی، زیادہ دیر لگ گئی، سوال میں کوئی حرج نہیں، مگر آپ کا بھلا ہو گیا. اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرمایا تحقیق میری ہے مگر یہاں آ کر جب ان کے پاس آؤں شرم آتی. یعنی ان کا طریقہ اور وتیرہ یہ تھا کہ اپنی تحقیق بھی کرتے، اختلاف بھی کرتے اور ادب بھی قائم رکھتے. سامنے آتے تو نگاہیں جھکاتے. یہ ہے شیوہ علم اور شیوہ ادب. شیوہ علم اور شیوہ، شاگردوں نے اساتذہ سے مسائل میں اختلاف کیے مگر ادب رہا.
امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ یزید کے بارے میں ان کا سکوت کا فتویٰ ہے. مثال دے رہا ہوں, یزید کے بارے میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول سکوت یعنی خاموش رہنے کا ہے. اچھا نہیں جانتے, لانتی ہی سمجھتے ہیں, مگر اس سکوت کا مفہوم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب لانتی ہے تو لعنت بھیجنے سے فائدہ کیا, چپ رہو, چپ رہو, دفع کرو اس کو, دفع کرو اس لانتی کو, دفع کرو, چپ رہو. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کیا ہے؟ کافر نہیں کہا, فتوے میں کافر نہیں کہا, یہ امام اعظم کا. اب ان کے پڑپوتے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل, امام احمد بن پڑپوتے شاگرد, ان کا ڈٹ کر فتویٰ کفر کا ہے. وہ یزید کو کافر کہتے ہیں, یزید کو فتویٰ ہے, اور کافر اجتہاد سے نہیں قرآن کی نص سے ثابت کرتے ہیں. تفسیر مظہری اٹھا کے دیکھیے, قرآن کی نص سے یزید کے کفر کو ثابت کرتے ہیں. تو ذرا قابل توجہ ہے یہ بات, ایک امام قرآن کی نص سے اس کو کافر کہہ رہا ہے, ایک امام اس سے بڑے اس کے بارے میں خاموش ہیں. تو علماء یزید کے بارے میں خاموشی رکھنے والے بھی ہیں, یزید کے بارے میں بات سمجھ لیں, میں آپ کو نکتہ سمجھا رہا ہوں, خاموشی رکھنے کے پر عمل کرنے والے بھی ہیں, اسے فاسق فاجر اور لعنت کا مستحق سمجھنے والے بھی ہیں, جہنمی کہنے والے بھی ہیں, اور کافر کہنے والے بھی ہیں. چاروں قسموں کے علماء امت میں. میں عالم تو نہیں, میں تو عالموں کا خادم ہوں, مگر میں اس کو کافر کہنے والوں میں سے ہوں. میں یزید کو کافر کہنے اور کافر سمجھنے والوں میں سے ہوں. میرا فتویٰ یزید پر فتویٰ کفر ہے, اور میں امام اعظم کے در کا سگ ہوں, امام اعظم کا خاک روب ہوں. امام اعظم تو کیا, ان سے کروڑ درجے نیچے ان کے دسترخوان کی خیرات لینے والوں سے منگتا ہوں. مگر یہ مسائل میں تحقیق میں معاملات ہوتے ہیں علماء کے, میں اس کو کافر سمجھتا ہوں یزید کو. تو بتا یہ رہا ہوں آپ کو کہ علماء میں اس طرح حضور علیہ السلام کے یہ تو مسائل ہیں نا, فلاں اشرف علی صاحب تھانوی, رشید احمد صاحب گنگوہی اور فلاں ان علماء کی باتیں. حضور علیہ السلام کے والدین ماجدین کے بارے میں علماء کے اختلاف رہے, اماموں کے اختلاف رہے. حضور علیہ السلام کے والدین ماجدین, بعضوں نے کہا کہ وہ ایمان لے آئے تھے, مومن تھے, بعضوں نے کہا کہ دور جاہلیت میں انتقال کیا تو دین فطرت پر تھے, ان کو مومن نہیں کہا. بعضوں نے مومن نہیں کہا بلکہ دین فطرت پر کہا. بعضوں نے کہا کہ وہ ایمان کے ساتھ وفات ہوئی, اور بعضوں نے معاذ اللہ کافر کہا. میں علماء کی, ائمہ کی, مفسرین کی باتیں بتا رہا ہوں. بعضوں نے معاذ اللہ کہا کہ وہ کفر میں انتقال ہوا, ایمان ہی لائے. بعضوں نے کہا کہ جاہلیت یا کفر میں جیسے بھی انتقال ہوا, بعد میں حضور علیہ السلام نے معجزتاً ان کو زندہ فرما کے کلمہ پڑھا کے امت میں شامل کیا. اب یہ چاروں قسموں کے فتوے موجود ہیں, چاروں قسموں کے فتوے, اور چاروں آپ کے امت میں. اب یہی بتا رہا تھا, علم پڑھنا چاہیے. علم, کچی پکی روٹی پڑھ کے آدمی رائے نہ بنا, علم پڑھے. تو امت میں چاروں کے چاروں نقطہ نظر ائمہ اہل سنت ہی کے ہیں. یہ سارے ائمہ اہل سنت ہی میں ہیں جن کے چاروں قسم کے فتاوی ہیں. مگر ہم, مثلا میں اور ہمارے اور بھی علماء اور اکابر, ہم ان کے ایمان کے قائل ہیں, ہم ان کے ایمان کے قائل ہیں. اور میں حضور کے والدین ماجدین پر نہ صرف فاتحہ بلکہ ان کا وسیلہ دے کر دعائیں مانگتا ہوں. ہم یہاں تک قائل ہیں. اور ہم جب مدینہ پاک حاضر ہوئے تو ابوا شریف کے اڈے پر رک گئے, رمضان المبارک تھا, اور میں نے سارے قافلے کو کہا, 55 لوگوں کو, کہ آؤ آج کی افطاری حضور کی والدہ ماجدہ کے مزار شریف کی بستی ہے, ان کی طرف سے میں دیتا ہوں. یعنی ہمارا ایمان اس طرح کا ہے. مگر بتا یہ رہا ہوں کہ مختلف فتوے ہیں, سمجھ گئے نا بات. اور یہاں ایک نقطہ سمجھاؤں, شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کی, اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کی. یہ بات میری کتاب ہے شرعی مسائل, شرعی تحقیق مسائل کا شرعی اسلوب, تحقیق مسائل کا شرعی اسلوب میری کتاب ہے, چھوٹی سی, وہ اہل علم کے لیے پڑھنے کے قابل ہے, بڑی اچھی کتاب, فائدہ مند ہے. اس میں حوالہ جات درج ہیں.
حضرت شیخ عبدالحق مقدس دہلوی نے بھی فرمایا اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا حضور کے والدین ماجدین کے مسئلے پر. انہوں نے کہا کہ بہت سے پہلے ائمہ اور اکابر جو علماء پہلے ہو گزرے ان پر حضور علیہ السلام کے والدین ماجدین کے ایمان کا مسئلہ مستور تھا, ان پر منکشف نہیں ہوا تھا کئیوں پر. اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے حضرت شیخ عبدالحق مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے بھی پردادا شکردادا استاذ ہیں جن سے حدیث چلی ہے, انہوں نے فرمایا کہ یہ ایمان والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ متاخرین پر منکشف ہوا ہے, متاخرین پر بعد والے لوگوں پر منکشف ہوا, اس لیے بعد کے ائمہ کی اکثریت ایمان کے حق میں ہے اور پہلے والے اختلاف کرتے ہیں. تو جو پہلے ائمہ تھے ہم ان کے فتووں کی بنا پر بھی انہیں معاذ اللہ کافر نہیں کہتے اور بعد والوں کو بھی کافر. خود حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ ان کا فتویٰ پہلا ان کے والد حضور کے والدین ماجدین کے بارے میں معاذ اللہ کفر کا تھا, ان کا فتویٰ. اور ان کے استاذ امام ابن حجر مکی حیتمی ان کا فتویٰ ایمان کا تھا. پھر ایک خواب آئی, اس کی تعبیر انہوں نے بیان کی, تو اس کے بعد ملا علی قاری نے اپنا مذہب بدل لیا اور حضور کے والدین کے ایمان کے قول پر آ گئے. حاشیہ نبراس پڑھیے, شرح قائد نصفی کا شرح نبراس, اس کے اوپر حاشیہ پڑھیے آپ کو معلوم ہو جائے گا, علامہ عبدالعزیز پرہاروی کا. میں نکتہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ مسائل پر بھی اور ایمان اور کفر کے فتوے جیسے مسئلے پر, ایمان اور کفر کے مسئلے پر بھی علماء کے ہاں ائمہ کے ہاں اختلاف چلتے رہے ہیں, مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک بزرگ کے فتوے پر ان کے پیروکاروں نے یہ شروع کر دیا اور کہنا بھی چونکہ ہمارے فلاں بزرگ کا اور فلاں 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 اتنے بزرگوں کا فتویٰ کفر کا ہے لہٰذا اب اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. بھائی ان کا فتویٰ درست ہے, حق ہے, دلائل کی بنا پر ہے, انہوں نے بھی نیک نیتی سے دلائل شریعہ سے اتمام حجت کی بنا پر فتویٰ دیا, عند اللہ اپنے فتوے میں ماجور ہوں گے, اجر ملے گا. مگر دوسروں نے جو سکوت کیا یا کفر کا فتویٰ نہ دیا یا احتیاطاً خاموش رہے جو احتیاطاً خاموش رہے, انہوں نے بھی دلیل کی بنا پر خاموشی اختیار کی, بدنیت وہ بھی نہیں. سو ان کا بھی موقف حق ہے, چھوٹوں میں جس کا جی چاہے ان کے طریقے کو اپنا لے, جس کا جی چاہے ان کے طریقے کو اپنا لے, یہ بھی ہمارے بڑے ہیں اور وہ بھی ہمارے بڑے ہیں. یہ ہے شیوہ علم. علامہ ابن تیمیہ, کیا نام, ان کو تاریخ کی کتابوں میں شیخ الاسلام لکھتے ہیں. آپ پڑھیے امام جلال الدین سیوطی کو, امام ابن حجر مکی الحیتمی کو, امام سبکی کو, امام قسطلانی کو, امام شارانی کو, امام نبھانی کو, ان کتابوں کو اور ان کے فتاویٰ کو پڑھیے. اور امام نبھانی نے پوری اتنی ضخیم کتاب جمع کی علامہ ابن تیمیہ کی گمراہیوں پر, ضلالات پر. اتنے سخت فتوے لگائے ہیں علامہ ابن تیمیہ پر, اتنے سخت, مثلا اس طرح کے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی بقول ان کے کہ انہوں نے کہا کہ جو حضور علیہ السلام کے مزار اقدس کی زیارت کی نیت کے لیے جائے اس نیت سے سفر کرنا حرام ہے. بتا رہا ہوں کتنے کتنے اختلافات رہتے ہیں کہ جو زیارت رسول مزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کے لیے سفر کرے وہ سفر حرام ہے. اس پر گرفت کی فتوے دیے. طلاق ثلاثہ پر عجیب اختلاف ہوا, اللہ پاک کی تنزیہ اور تشبیہ اور نزول علی السماء دنیا کے مسئلے پر گرفت کی, کفر تک کے فتوے لگائے بعضوں میں, مگر باوجود اس کے انہوں نے فتوے بھی لگائے, گرفت بھی کی, اور کتابوں میں جہاں نام لکھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ. یہ شیوہ علم سمجھا رہا ہوں کہ طریقہ ادب حیا لحاظ کا اس طرح ہوتا ہے. علم میں فتوے بھی لگائے اور ساتھ لکھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ یقول ہاکذا, رد بھی کیا مگر نام بھی احترام سے لیا. یہ شیوہ علم ہے. جب ہم اس طریقے کو نہیں اپنائیں گے تو امت تو آپس میں گلے کاٹ کھائے گی ایک دوسرے کے. اب وہ فتویٰ دیتے ہیں حضور کے مزار اقدس کی زیارت کی نیت کے سفر کو بھی معاذ اللہ جائز نہیں سمجھتے. اور میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں, میں ہر سال حاضری دیتا ہوں, ہر سال, سن لیجئے میرا مسلک بھی, ہر سال حاضری دیتا ہوں, عمرہ بھی کرتا ہوں, مگر میں خانہ خدا میں بیٹھا ہوں, رب ذوالجلال کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں, میں عمرے کی نیت سے جاتا ہی نہیں, میں صرف آقا کی بارگاہ تکنے کی نیت سے جاتا ہوں. میں مقصود سفر وہاں جانا فقط حضور کی حاضری سمجھتا ہوں, اور عمرہ سمجھتا ہوں حضور کے صدقے ضمناً ہو گئے. مقصد سفر کا حضور کی بارگاہ میں حاضری,
عمرہ ضمناً، اور وہ بھی سن لیں، یہ بھی سن لیں میرا ایک بات، آج کہہ دوں آپ نے چھیڑ دی ہے بات، تار چھیڑ دیے، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کبھی عمرہ بھی اپنی طرف سے نہیں کیا، اپنے نامہ اعمال کے لیے، جو عمرہ کیا حضور کی طرف سے حضور کے لیے کیا۔ اور اس سے اگلی بھی سن لیں، میں نے حج بھی کیا۔ آج کہہ رہا ہوں علماء ممکن ہے اس بات کو مانے، ممکن ہے نہ مانے، مگر میں تو پہلے کہتا ہوں عالم نہیں، میں تو عالموں کا خادم اور میں تو دیوانہ ہوں۔ میں نے حج بھی اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ پاک قبول فرمانا نہ فرمانا اس کا کام، حج کیا وہ بھی حضور کی طرف سے، حج کیا وہ بھی حضور کی طرف سے۔ ہمارا تو حج بھی وہی، ہمارا کعبہ بھی وہی، ایمان بھی وہی، سب کچھ، مگر یعنی اتنا فرق ہے نقطہ نظر میں، مگر کافر کبھی علامہ ابن تیمیہ کو نہیں کہا، فتوی علماء کے موافق بھی مخالف بھی، ایک طریقہ چلا آیا۔ اس طرح مختلف یہ بھی کیا ہوتا تھا، عبارتوں پر گرفت ہوتی تھی، یہ علامہ ابن تیمیہ نے عبارتیں لکھی، انہی عبارتوں پر گرفت کی، گرفت کرنے والے علماء نے فتوے لگائے، بعضوں نے کہا عقائد گمراہ ہیں، غلط ہیں، درست نہیں ہیں، فتوے بھی لگائے، بعض خاموش رہے، بعضوں نے موافقت کی، بعض تکفیر تک گئے، بعض تفسیق تک گئے۔ یہ علماء کی اپنی اپنی تحقیقات ہوتی ہیں۔ ہمارا شیوا کیا ہے، جس نے جو فتویٰ لگایا ہم ان کے فتوے کو نیک نیتی پر مبنی، حق اور درست سمجھتے ہیں، باطل نہیں کہتے۔ بھئی آپ بیٹھیے نا، درمیان میں کھڑے نہ ہو۔ سو یہ مسائل پر، اعتقادی مسائل پر، عبارات پر بحث کرنا، گرفت کرنا، یہ علماء اکابر کا طریقہ رہا ہے اور ان کا حق ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی مجدد دین و ملت حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے وہ شکر دادا استاد بھی ہیں، میرے شکر دادا یا پتہ نہیں پردادا ہوں گے، کیونکہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میری دو نسبتیں ہیں، حضرت مولانا سردار احمد صاحب محدث فیصل آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میری نسبت شاگردی کی اپنے والد گرامی کی طرف سے بھی ہے، اور میرے استاد مولانا عبد الرشید رضوی صاحب کی طرف سے بھی ہے، اور میں نے خود بھی تبرکاً ان کی خدمت میں زانو تلمذ حضرت شیخ الحدیث کی خدمت میں طے کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی صاحب کا نام لیا، میں نے سن 63 میں اپنے علوم دینیہ کی تعلیم کی، بسم اللہ، کیا بسم اللہ بھی مدینہ پاک میں حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی کے پاس کی تھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے علوم درسیہ شروع کرانے کے لیے بسم اللہ، ہم مدینہ پاک میں تھے، حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی صاحب کے گھر ان کی زبان سے کروائی، جو پیر کی صبح فجر کے بعد محفل میلاد میں، اور علامہ مولانا مفتی محمد جمیل نعیمی کراچی والے یہ گواہ ہیں، جب 63 میں میری بسم اللہ مولانا ضیاء الدین مدنی صاحب کے پاس ہو رہی تھی، اس مجلس میں اور علماء اہل سنت کے علاوہ یہ بھی شریک تھے، مولانا مفتی جمیل احمد صاحب نعیمی بھی شریک تھے، اور علماء بھی بتائے، غالباً مولانا محمد عمر نعیمی صاحب بھی تھے، اور علماء بھی تھے، مجھے کئی نام بتائے، میں تو بچہ تھا۔ مقصد یہ بتا یہ رہا ہوں کہ ہماری نسبتیں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے سلسلہ تلمذ میں، بتانا یہ چاہتا ہوں، ہم یہ ہمارے اکابر ہیں، اساتذہ ہیں، نسبتوں پہ ہمیں فخر ہے، ہم ان کے خوشہ چین ہیں، اور میں نے عمر بھر اعلیٰ حضرت کی کتب سے استفادہ کیا ہے، اور میں خانہ خدا میں بتا رہا ہوں، مسجد میں بعض اصولی اور فقہی علمی مسائل پر، بعض اصولی علمی اور فقہی مسائل پر اعلیٰ حضرت کی تحقیقات میں سے وہ کچھ نظم اور وہ چیزیں میں نے پائی ہیں جو 400-500 سال تک کے علماء کی کتابوں میں نہیں ملا، وہ ان میں سے ملا ہے، ان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، اس پر میری کتابیں پڑھیں، اعلیٰ حضرت کے اوپر میں نے کتابیں لکھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے علمی نظم پر، کنز الایمان کے فنی محاسن پر تصنیف ہے میری، انٹرویو ہیں، وہ پڑھیں، اللہ کا فضل ہے۔ میں جب انڈیا گیا، میری اہلیہ میرے بچے میرے ساتھ تھے، دہلی علاج کے لیے گئے، بیمار تھے، مگر باوجود ان کی بیماری کے بریلی شریف اعلیٰ حضرت کے مزار کی زیارت کے لیے خود بھی اور اپنی اہلیہ کو بھی لے کر گئے۔ یہ مت کوئی سمجھے کہ اسی کا تعلق ہے اعلیٰ حضرت کے ساتھ، کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے سنیت کا، اعلیٰ حضرت کا اور اعلیٰ حضرت کے علوم اور فیضان کا کوئی ایک ٹھیکیدار نہیں۔ ہر وہ شخص اور اہل سنت جس نے اس طریقے علم سے، اس سلسلے سے خوشہ چینی کی ہے، ایک ریزہ اور ذرہ بھی لیا ہے، اس کا بھی اتنا ہی تعلق ہے جس طرح کسی اور کا تعلق ہے۔
سمجھانا چاہتا ہوں یہ نیاز مندی اور اعلیٰ حضرت کے مزار اقدس کی چادر اتار کر میرے گلے میں ڈالی گئی، دستار بندی کرائی گئی۔ خیر یہ تو جدا باتیں ہیں، اور میں یہاں تک بھی آج بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی کہے جی اعلیٰ حضرت کے مسئلے کو نہیں مانتے، یہ کیا ایک شوشہ وسوسہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رکھا ہے آپ لوگوں نے۔ میں خانہ خدا میں بیٹھا بتا رہا ہوں، خانہ، اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ کے رسول کی لعنت، اور تمام ملائکہ کی لعنت، اور قیامت تک تمام اہل ایمان کی لعنت۔ وہ جہنمی ہے جو جھوٹ بولے۔ میں خانہ خدا میں ایک بات بتا رہا ہوں اپنے عزیز کے لیے اور ان بھائیوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ شاید طاہر القادری صاحب کو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے میں نے یہ قسم کھائی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت و حرمت کی قسم۔ آپ کو بتائیں اعلیٰ حضرت کی شفقتیں، اعلیٰ حضرت کی نہ صرف یہ کہ ہم خادم اور نیاز مند ہیں، ان کی شفقتوں کا سایہ بھی ہر وقت سر پہ رہتا ہے، ان کی توجہات رہتی ہیں، ان کا فیض اس تحریک میں شامل ہے۔ اور میں نے اس لیے قسم کھا کے بتائی جو قسم کھائی اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی قسم، اور جھوٹ بولنے والے پر لعنت اور وہ جہنمی۔ میں آپ کو یہ ایک خواب کا واقعہ ہے مگر میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، مجھے درد گردہ ہوئی، میں سمن آباد میں تھا، مکان میں رہائش پذیر تھا۔ آج بتا رہا ہوں یہ بات، آپ سب کہیں گے کہ کبھی آپ نے نہیں نہ کبھی سنائی کسی کو، قریب حلقے کو بتائی، قریبی حلقے کو علم ہے، مگر نہ کبھی عام سنائی، نہ کبھی لکھی، نہ ضرورت اور نہ ضرورت ہے ہم یہ اڑاتے پھریں۔ آپ نے آج بات چھیڑی ہے تو میں بطور ریکارڈ کے بتا رہا ہوں تاکہ دنیا بھر میں لوگ اس کو بے شک جانیں۔ درد گردہ ہوئی اور بڑی شدید درد گردہ ہوئی۔ ایک بار ہوئی جب میں لا کالج ہاسٹل میں وارڈن تھا، یہ دوسری بار ہوئی جب میں سمن آباد کے مکان میں تھا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ 3 دن تڑپتا رہا بڑی شدید درد گردہ سے، نہایت کمزوری اور نکاہت ہو گئی، نہایت کمزوری اور نکاہت ہو گئی۔ اور ان دنوں شادمان میں میرے درس قرآن اور درس تصوف ہوتے تھے، اور 3-4 دن باقی رہ گئے، غالباً درس قرآن ہونا تھا یا درس تصوف ہونا تھا، اب یہ یاد نہیں، درس قرآن یا درس تصوف کی کوئی تاریخ تھی، 3-4 دن رہ گئے تھے، درس تصوف ہونا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اس واقعے کا؟ یہ ایک حجام ہیں، بتا رہے ہیں کہ جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں اس درد میں آپ تڑپ رہے تھے، میں آپ کے بال کاٹنے گیا تھا، اور بتاتے ہیں کہ درس تصوف ہونا تھا۔ چلو گواہ ہو گئی، تو درس تصوف 3-4 دن کے بعد ہونے والا تھا، اور شدید درد میں تڑپ رہا تھا۔ میں نے دوائی منگوائی، یہ اندرون لوہاری ہے نا، اندرون لوہاری، اس میں کوئی دکاندار ہے، اس کے پاس کہتے ہیں کو پڑیا وغیرہ، وہ منگوائی کسی کو بھیج کر، میں نے پڑیا دوائیاں بھی نہیں، خیر سے آرام آیا۔ مگر جب تکلیف کی شدت تھی تو زندگی میں پہلی بار مجھے خواب میں اعلیٰ حضرت نے اپنی زیارت کا شرف بخشا۔ اس درد گردہ میں، شدت میں جب تڑپ رہا تھا، پہلی بار زندگی میں کرم کیا اور خواب میں اپنی زیارت اور اپنی شفقت سے نوازا۔ اور میں نے خواب دیکھا کہ میں کہیں گھر سے باہر گیا ہوں اور مجھے کسی نے باہر بتایا ہے کہ تم باہر پھر رہے ہو اور اعلیٰ حضرت تمہاری عیادت فرمانے کے لیے تشریف لائے ہوئے گھر میں بیٹھے۔ میں دوڑا گھر آیا ہوں تکلیف میں، اعلیٰ حضرت چارپائی پہ تشریف فرما ہے، حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قدس السر العزیز تشریف فرما ہے، اور آپ نے سفید احرام باندھا ہوا ہے، سفید احرام، اوپر بھی جس طرح احرام ہوتا ہے نیچے اس لباس میں، یہ لباس بھی ان کی شان بتا رہی ہے کہ کیا شان ہے، یعنی روح ان کی گویا ہر وقت ہمہ وقت احرام میں ہے، یہ مقام روحانی۔ اس حالت میں میں آیا، اعلیٰ حضرت اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے اپنے سینہ مبارک سے لگایا۔ میں نے عرض کیا حضرت آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ جو بھی شفقت بھرا کلمہ ارشاد فرمایا تمہیں بہت تکلیف تھی، ہمیں اطلاع ملی، ہم تمہاری عیادت کرنے کے لیے آئے، تمہاری طبیعت اور مزاج پرسی کے لیے میں آیا ہوں۔ اور جب اعلیٰ حضرت اٹھے مجھے سینے سے لگانے کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کے جو احرام کا کپڑا تھا مجھے ملنے سے پہلے سینے سے اتر گیا، ان کا سینہ مبارک ننگا ہوا، اور اس سینے کے ساتھ جو مجھے دبوچا تو ان کا جو فیض تھا وہ ٹھنڈک کی طرح ان کے سینے سے مجھے منتقل ہوا، وہ کپڑا درمیان سے ہٹ گیا۔ وہ
وہ کپڑا احرام کا جو درمیان سے ہٹ گیا نا، یہ علامت تھی کہ ہم نے صرف پوچھنے ہی نہیں آئے، ہم فیض دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم بیٹھ گئے۔ میں نے عرض کی حضرت آپ کی واپسی کب ہوگی؟ بریلی شریف کب واپس تشریف لے جائیں گے؟ تو میں نے اس لیے قسم کھائی تھی اور کہا تھا جو جھوٹ بولے اس پر خدا کی لعنت۔ اعلیٰ حضرت نے شفقتاً فرمایا کہ میں 2-3 دن کے بعد جو درس ہونے والا تھا نا تصوف، فرمایا میں رہوں گا تمہارے درس میں شریک ہو کر سن کر پھر جاؤں گا، تمہارے درس میں شریک ہو کر پھر جاؤں، 3 دن درس تک میں رہوں گا۔ اب یہ نکتہ سمجھا دوں، انبیاء علیہ السلام ہوں، صحابہ کرام ہوں، ائمہ پاک ہوں، اولیاء ہوں، اکابر ہوں، بزرگ ہوں، وہ اگر اپنے سے چھوٹوں کی مجلس میں آئیں، اپنوں سے چھوٹوں، شاگردوں اور مریدوں اور اپنے غلاموں اور اپنے سے چھوٹوں کی مجلس میں، درس میں، جلسوں میں روحانی طور پر آئیں تو وہ فیض دینے کے لیے آتے ہیں۔ وہ فیض، جب وہ کہتے ہیں نا سننے آیا ہوں، تو سننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو پتہ نہیں علم حاصل کرنے آیا، نہ، وہ برکت دینے کے لیے آتے ہیں، برکت دینے کے لیے آتے ہیں۔ اور جب چھوٹے بڑوں کی مجلس میں جاتے ہیں تو برکت لینے کے لیے جاتے ہیں۔ چھوٹے بڑوں کی مجلس میں جاتے ہیں تو برکت اور فیض لینے کے لیے جاتے ہیں، اور بڑے بھی کرم فرما کر چھوٹوں کی مجلس میں آیا کرتے ہیں، ہمیشہ آتے ہیں۔ اور یا اللہ کی روحیں آتی چھوٹوں کے ہاں، شاگردوں کے ہاں، غلاموں کے ہاں، مگر وہ جب آتے ہیں مجلس میں، درس میں سنتے تو وہ دینے کے لیے آتے ہیں۔ اور اس کی دوسری مثال یوں سمجھ لیں کہ استاد درس دے اور شاگرد سن رہا ہو تو گویا وہ سبق لے رہا ہے۔ استاد درس دے اور شاگرد سن رہا ہو تو وہ سبق لے رہا ہے، اور اگر شاگرد بول رہا ہو اور استاد بیٹھ کر سن رہا ہو تو گویا شاگرد اپنا سبق سنا رہا ہے، استاد کو سنا رہا ہے کہ حضرت سن لیں کہیں کوئی غلطی تو نہیں، اگر غلط ہے تو اصلاح فرما دیں، درست ہے تو شاباش دے دیں۔ تو بڑے چھوٹوں کی مجلس میں سننے کے لیے آتے ہیں تاکہ اچھی بات ہو تو شاباش دے جائیں، فیض دے جائیں، غلطی ہو تو اصلاح فرما جائیں۔ ان کا آنا سننا بے ادبی نہیں، یہ ہمیشہ بزرگوں کا وتیرہ ہے۔ حضور علیہ السلام صحابہ غلاموں کی مجلس میں بھی حضور بھی جاتے، غلاموں کی مجلس میں، تاکہ وہ خوش ہو جائیں، اور صحابہ حضور کی مجلس میں بھی حاضر ہوتے۔ تو یہ ایک نظام بڑوں کا چھوٹوں پر کرم اس طرح دونوں طریقوں سے چلتا ہے، کبھی بلا کر کبھی جا کر۔ تو میں عرض یہ میں نے آپ کو صرف نسبت عرض کی کہ کوئی یہ نہ گمان کرے کہ ان کا تعلق نہیں اور نسبت نہیں اور کیا فتوے، اللہ کا فضل، حضور کے نالین پاک کا صدقہ ہے، اس نے اتنا شعور، حکمت اور سوجھ بوجھ دی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں سارے معاملات کو، اور سمجھتے بھی اپنی طاقت سے نہیں، یہ بھی انہی بزرگوں کا فیضان کرم ہے، انہی کی خیرات اور نگاہ ہے۔ تو میں نکتہ یہ سمجھا رہا تھا کہ مسائل، فتاوی، کسی کو کافر کہنے، نہ کافر کہنے، فاسق کہنے، خاموش رہنے، ان معاملات پر علماء کے اختلاف ہمیشہ رہے، مگر چھوٹوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کبھی کسی کو باطل اور غلط نہ کہے۔ اب جو علماء کے اختلاف ہوئے اس پر، شاہ اسماعیل دہلوی صاحب کا نام تو سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ سنا ہے نا؟ شاہ اسماعیل دہلوی تحریک بالا کوٹ والے، علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، کون؟ علامہ فضل حق خیر آبادی، یہ اعلیٰ حضرت کے اساتذہ اور بڑوں میں سے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بڑوں میں سے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بڑوں میں سے ہیں علامہ فضل حق خیر آبادی۔ وہ پہلے ہوئے، اعلیٰ حضرت بعد میں ہوئے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کا فتویٰ، ان کا فتویٰ شاہ اسماعیل دہلوی پر کفر کا ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی شاہ اسماعیل دہلوی کو، اس کے اسباب ہیں، ہم دلائل میں نہیں جا رہا، میں آپ کو صرف تاریخ سمجھا رہا ہوں اور مسئلے کی حکمت نکتہ۔ انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے شاہ اسماعیل دہلوی کے اوپر گرفت کر کے کفر کے وجوہ بیان کیے ہیں، وجوہ لزوم بیان کیا ہے، 70 وجوہ بیان کیے ہیں، مگر ان کے کفر کے فتوے ہونے کے باوجود خود ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے شاہ اسماعیل دہلوی کو فتویٰ کافر کہا، اور اعلیٰ حضرت جو ان سے چھوٹے، ان کے تلامذہ میں سے، انہوں نے کافر کا فتویٰ سکوت فرمایا۔ تو بولیے علامہ فضل حق خیر آبادی کو اہل سنت سے خارج کریں گے یا اعلیٰ حضرت کو خارج کریں گے؟ انہوں نے کافر کا فتویٰ دیا، انہوں نے
خاموشی اختیار کی. وجوہ آپ کا حق نہیں ہے بیٹے, بس آپ خاموش. اب اگر بولیں گے تو پھر کوئی آدمی آپ سے ممکن ہے زیادتی کرے, پھر آپ کہیں گے جی ایسی بات ہو گئی. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا, اب میں گفتگو کر رہا ہوں, آپ کو ان چیزوں کا نہیں علم. آپ نے سوال کرنا تھا, جتنی دیر کیا میں خاموش بیٹھا رہا ہوں. اب کوئی بولنے کی اجازت جواب کے دوران آپ کو نہیں ہوگی, تماشا مت بنائیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے وجوہ کفر کے بیان کیے, لزوم بیان کیے. بیٹے آپ نے تو پتہ نہیں کیا پڑھا, یہ تو علماء اور اساتذہ اور اہل فن اور اہل علم بیٹھے ہیں سامنے, سارے اساتذہ بیٹھے ہیں. وجوہ جی ہاں بیان کیے مگر فتویٰ کفر کا نہیں لگایا. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم علامہ فضل خیر آبادی نے فتویٰ دیا, ہم اس کے بھی خلاف نہیں, درست سمجھتے ہیں تحقیق. اعلیٰ حضرت خاموش رہے, ہم اس کے بھی خلاف نہیں, درست. یہ طریقہ ہے. اب آپ نے جو جن علماء دیوبند کے کفر کے فتوے اعلیٰ حضرت اور بعض دیگر اکابر علماء کے حوالے سے بیان کیے, سن لیں. اس میں شک نہیں اعلیٰ حضرت نے تحقیق کی, مگر یاد رکھیں اعلیٰ حضرت نے یوں ہی شروع سے فتویٰ نہیں لگا دیا. وہ ان کے ہم اثر تھے, ہم زمانہ تھے. ان کی عبارتوں پر گرفت کی, ان کو خطوط لکھے, پھر خطوط لکھے, اشتہار بھیجے, رابطہ کیا, توبہ کے لیے کہا, اتمام حجت کیا. اعلیٰ حضرت کو جب اپنی تحقیق اور پوری دیانت کی بنا پر اطمینان ہوا علی وجہ تحقیق اور علی وجہ دیانت, انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا. وہ محقق ہیں, وہ مفتی ہیں, وہ عالم ہیں. ہم ان کو ان کے فتوے میں ان کی دیانت, ان کی نیک نیتی پر اعتقاد کرتے ہیں. انہوں نے فتویٰ کفر کا لگایا, وہ اپنے فتوے لگانے میں حق بجانے میں انہوں نے پوری تحقیق کی, حق ادا کیا. ہم ان کے فتوے کو غلط نہیں کہتے, مگر یہ اسی طرح کی بات جس طرح علامہ فضل خیر آبادی نے اپنے دور میں لگایا, مگر اعلیٰ حضرت کا دور بعد کا دور تھا. چونکہ بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی, لزوم ہوا, خاموش رہے. وہ اعلیٰ حضرت کے دور میں علماء تھے, عبارتوں پر گرفت کی, اعلیٰ حضرت نے تحقیق فرمائی, فتویٰ لگایا. ہم ان فتوے کو حق سمجھتے ہیں, اختلاف نہیں کیا, ان سے مکالمہ نہیں کیا, ان کی بات نہیں سنی. ہم میں سے جو ان کے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے علماء ہیں, ان کے لیے بھی اسی طرح دونوں راستے ہیں. اعلیٰ حضرت کے فتوے کو باطل نہ سمجھا جائے, مگر جس کی طبیعت چاہے وہ اسی طرح کفر کے فتوے کے مطابق کفر کا فتویٰ دے, جس کی طبیعت چاہے وہ دیگر علماء کی طرح سکوت اور خاموشی اختیار کرے. دونوں راستے ہیں. جہاں علماء اہل سنت میں سے جن کے نام ان ہمارے بھائی نے گنے بعضوں کے, جہاں انہوں نے سنیے, جہاں انہوں نے بعض ان علماء پر فتویٰ لگایا ہے کفر کا, وہاں یہ بھی بتا دوں کہ اہل سنت ہی کے وہ علماء اور اکابر ہیں جنہوں نے فتویٰ کفر کا نہیں لگایا, خاموشی اختیار کی. تو دونوں راستے موجود ہیں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں راستے درست. جس پر آپ کی طبیعت, آپ کی تحقیق, آپ کا علمی ذوق چاہے عمل کر لیں, کوئی غلط نہیں. اعلیٰ حضرت اور بعض علماء نے جب لگایا فتویٰ کفر کا, کدھر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا, خاموشی اختیار کی. ان پر عبارتیں پیش کی گئیں, انہی علماء دیوبند کی, مگر باوجود اس کے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا, خاموش رہے. تو بولیے, اگر اعلیٰ حضرت اہل سنت کے امام اور بزرگ ہیں تو کیا حضرت پیر مہر علی شاہ سنی نہیں؟ وہ اہل سنت کے اکابر اور اماموں میں سے نہیں؟ آپ کہ حضرت پیر مہر علی شاہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے, مہر منیر دیکھیے, ان کے اپنے فتاوی میریہ دیکھیے, دو ٹوک آپ نے سکوت اختیار کیا. نہیں فتویٰ, عبارتیں سامنے رکھی, مگر آپ نے سکوت اختیار کیا فتویٰ کفر کا. تو یہ بھی اعلیٰ حضرت کا طریقہ ہے, وہ بھی درست. جس کا ذوق اس کو پسند کرتا ہے وہ بے شک اس پر چلے, میں نے کبھی اسے برا نہیں کہا. جس کا ذوق حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی طرح خاموشی پسند کرتا ہے وہ خاموش رہے, اس کو بھی برا نہیں کہتے. اعلیٰ حضرت نے, مولانا نعیم الدین مراد آبادی اکابر نے فتوے لگائے, مگر علماء فرنگی محل, یہ بھی اہل سنت ہیں, انہوں نے خاموشی اختیار کی. حضرت محدث رامپوری اہل سنت کے علماء اور ائمہ میں سے, حضرت مولانا سید ارشاد حسین محدث رامپوری اعلیٰ حضرت ہی کے معاصر اور اسی پائے کے ہمارے علماء اکابر ائمہ میں سے, انہوں نے خاموشی اختیار کی کفر کا فتویٰ. تو یہ طریقہ بھی ہے تحقیق میں ان کا, اور یہ طریقہ بھی ہے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے بعد آگے چلیے, حضرت محدث علی پوری. میں آپ کو آج حقائق بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری, انہوں نے خاموشی اختیار کی, کفر کا فتویٰ نام لے کر نہیں لگایا. آج ان کی اولاد موجود ہے علی پور شریف,
کل جا کر پوچھ لے ان سے، اور ان کی تصانیف موجود ہیں۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے کفر کا فتویٰ، سو ہمارے نزدیک ان کا طریقہ بھی درست ہے، اور تو کیا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کو سنیوں سے خارج کر دیں گے؟ کہ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ کفر کا لگایا ہے تو انہوں نے نہیں لگایا سو سنیوں سے خارج ہو گئے؟ اگر طاہر القادری اس خاموشی کی وجہ سے اگر وہ سنیوں سے خارج ہوتا ہے تو طاہر القادری سے پہلے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو نکالیں سنیوں سے، حضرت محدث علی پوری پیر جماعت علی شاہ صاحب کو نکالیں، اور یہ جرت کوئی بائی کا لال نہیں کر سکتا۔ دونوں طریقے مولانا حامد علی خان صاحب ملتان والے بے تاج بادشاہ، مولانا حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد ہیں، انہوں نے اگر فتویٰ کفر کا دیا ہے تو میں نے کب کہا ہے کہ غلط دیا؟ میں نے زندگی میں کبھی نہیں کہا، میں تو اب بھی دہرا رہا ہوں۔ جنہوں نے تکفیر کی انہوں نے علی وجہ تحقیق کی، دیانت پر مبنی کی، وہ حق ہے ان کی تحقیق، وہ مفتی ہیں، عالم ہیں، ان کا فرض ہے، ان کا فتویٰ دیا درست، مگر ساتھ مولانا حامد علی خان رحمۃ اللہ علیہ اسی ملتان میں انہوں نے خاموشی اختیار کی، فتویٰ نہیں دیا۔ یہ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ تکفیر کا نہیں دیا، خاموشی رہی۔ وہ کیا حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کو نکال سکتے ہیں سنیت سے؟ وہ فتویٰ بھی درست، یہ فتویٰ بھی درست۔ اس سے آگے چلیے، اور پیر کرم شاہ صاحب آج زندہ بیٹھے ہیں، مولانا پیر کرم شاہ صاحب بیرے والے، ہزارہ علماء کے استاد، وہ نام لے کر تکفیر کے قائل نہیں ہیں، آج بھی وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، خاموش ہیں۔ ہمارے نزدیک وہ بھی واجب الاحترام، دوسرے بھی واجب الاحترام، علامہ کاظمی صاحب بھی واجب الاحترام، پیر کرم شاہ صاحب بھی واجب الاحترام، حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی بھی واجب الاحترام، پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی واجب الاحترام، پیر میر علی شاہ صاحب بھی، اعلیٰ حضرت بھی نہیں۔ ہمارا طریقہ سن لیں، یہ میں نے آپ کو بات ساری سمجھا دی کہ طاہر القادری نے کبھی اعلیٰ حضرت کی تکفیر والے فتوے کو باطل یا غلط نہ کہا ہے نہ سمجھا ہے، اور آج تک جتنے علماء اگر تکفیر کرتے ہیں تو میں نے کسی کو باطل نہیں کہا، یہ تحقیق ہے اور علمی ذوق ہے، اور ان کی تحقیق اور دیانت پر مبنی ہے، ان کا فتویٰ لگانا حق ہے، مگر ہمیشہ طریقہ یہ ہے کہ دونوں طریقے ہیں، جہاں علماء اہل سنت میں سے یہ ہیں وہاں علماء اہل سنت میں سے ہی خاموشی اور سکوت اختیار کرنے والے بھی ہیں، تو جس کا ذوق علمی اور طبیعت چاہے وہ خاموشی اختیار کرے، جس کا ذوق علمی تحقیق چاہے تکفیر کرے، یہ بھی اہل سنت ہی کے اکابر کا طریقہ ہے، اور یہ بھی اہل سنت کے اکابر کا طریقہ ہے۔ یہاں تک تو تھی علمی بات، یہاں تک تو تھی علمی بات، اب ذرا حالیہ حالات کے حوالے سے بھی بات سمجھا دوں۔ یہاں تک تو علمی بات، اب ذرا ایک اور حوالے سے بھی بات سمجھا دوں۔ یہ آج دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ وغیرہ سارے یہ جو کافر کے لیے اصرار کرتے ہیں کہ ہم سارے اعلیٰ طبقے کے طور پہ اس طرح کہیں، میں نے ایک نقطہ نظر کیا نا، اتنا ہی اصرار ہے تو قائد اعظم کا مسلک کیا تھا؟ میں زبان سے کچھ نہیں کہوں گا، آپ سمجھدار لوگ ہیں۔ کیا قائد اعظم کی پاکستان بناتے وقت قیادت کے نیچے تمام اکابر، مشائخ، صوفیاء، اولیاء، صلحاء، اہل سنت، غیر اہل سنت سب جمع تھے یا نہیں تھے؟ اور حضرت محدث علی پوری نے فتویٰ لگایا تھا کہ نہیں کہ جو قائد اعظم اور مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا پاکستان کے لیے، اس کا جنازہ اور تدفین ہمارے مریدوں میں نہیں ہوگی، تو ان کے ساتھ چلے تو اس سے کسی کا مسلک گیا؟ قائد اعظم کی قیادت کو مان کر ساتھ چلے تو کیا یہ سنی نہ رہے؟ ساتھ چلے مگر سنی بھی رہے، جو شیعہ تھے وہ شیعہ رہے، جو دیوبندی تھے وہ دیوبندی رہے، جو بریلوی تھے وہ بریلوی رہے، جو اہل حدیث تھے وہ، کسی نے اپنا مسلک نہیں چھوڑا۔ ایک تحریک تھی، جد و جہد تھی، مشترک مقصد تھا پاکستان بنانے کا۔ سن لیں، ایک مشترک مقصد تھا پاکستان بنانے کا، سو سب اکٹھے رہے اور کوئی کافر نہ ہوا اور کوئی سنیت اور اسلام سے خارج، ہر کوئی قائم رہا۔ تو جب پاکستان بنانے کا وقت تھا سب اکٹھے رہے تو کسی نے اعتراض نہ کیا۔ آج پاکستان بچانے کا وقت ہے، آج بھی سب اکٹھے ہوں تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس سے ذرا اب ذرا اس سے آگے چلیے،
آگے چلیے. تحریک ختم نبوت چلی پاکستان میں 1973 کی بات ہے. 1900 بھٹو کا دور تھا جس میں قادیانی غیر مسلم اقلیتی آئینی طور پہ ڈکلیئر ہوئے. تحریک ختم نبوت چلی. اس تحریک ختم نبوت کے صدر کون تھے؟ خاموش. صدر کون تھے؟ دیوبندی مسلک کے عالم مولانا یوسف بن نوری صاحب. یوسف بن نوری اس کے صدر تھے, دیوبندی مسلک کے عالم. اور دیوبندی مسلک کے عالم یوسف بن نوری صاحب کی صدارت کے نیچے یہ سارے اکابرین اور قائدین اہل سنت تھے یا نہیں تھے؟ حضرت خواجہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی ان کی صدارت کے باوجود نیچے ساتھ تھے کہ نہیں؟ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب تھے کہ نہیں؟ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب تھے کہ نہیں؟ پیر کرم شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ علامہ کاظمی شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ تمام اکابر اہل سنت, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سب تھے, مگر اس تحریک میں صدر بن نوری تھا. تو صرف ایک ہی نقطہ نظر کو لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گھر جو مرتد ہے اسے کافر قرار دلوانے کے لیے ایک مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے. ایک کو کافر مرتد, اسمبلی میں ایک کو کافر مرتد قرار دلوانے کے لیے دوسرے کافر مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے. قربان جائیں ایسے تصور پر. اس وقت اگر یہ سارے ایک دیوبندی مسلک کے عالم کی صدارت کے نیچے ساتھ چلے تو کیا ان علماء بزرگوں کی سنیت ختم ہو گئی یا سنیت رہی؟ جو شیعہ تھا وہ شیعہ رہا, جو سنی تھا بریلوی بریلوی رہا, دیوبندی دیوبندی رہا, اہل حدیث اہل حدیث رہا. مگر چونکہ مشترک کاز تھا تو سب اکٹھے ہو کر چلے, مقصد حاصل ہو گیا. مقصد تاریخ اٹھائیے, جب سب اکٹھے ہو کر چلے, مسالک کی بات کر رہا ہوں, سارے مسالک دیوبندی بریلوی اہل حدیث اہل تشیع شیعہ جب اکٹھے ہو کر ایک قوت بنی اسلام کے مقصد کے لیے, ناموس رسالت کے مقصد کے لیے, نظام مصطفیٰ کے مقصد کے لیے, پاکستان کے قیام کے لیے, جب اکٹھے ہو کر چلے اجتماعی قوت بنی, مقصد حاصل ہو گیا. 77 میں آ جائیے, آگے چلیں. تحریک نظام مصطفیٰ چلی یا نہیں؟ گولیاں کھائی تھی کہ نہیں آپ نے؟ اس میں اہل سنت علماء اکابر جمعیت سب شامل تھی کہ نہیں؟ صدر کون تھے؟ مفتی محمود صاحب. کس مسلک کے تھے؟ دیوبندی مسلک کے عالم مفتی محمود صاحب صدر. اگر ایک ہی رائے لے لیں, صرف ایک رائے, اور دوسری کو نظر انداز کر دیں, صرف کافر مرتد والی, تو صدر ہے وہ شخص جو کافر مرتد ہے, اور تحریک کا نام ہے تحریک نظام مصطفیٰ. قربان جائیں آپ کی سمجھوں پر. تحریک ہے تحریک نظام مصطفیٰ, اور اس کا صدر وہ ہے جو کافر مرتد ہے. میں قربان جاؤں آپ کی عقلوں اور حکمتوں اور تدبیروں پر. خدا کے لیے ہوش سے کام لو, فہم اور بصیرت پیدا کرو. کہاں جا رہے ہو؟ امت پر کیا بیت رہا ہے؟ کس طرف جا رہے ہو؟ اس وقت اگر ایک دیوبندی عالم مفتی محمود صاحب کی صدارت سے سنی علماء اکابر قائدین اکابرین اور ساروں کے مسلک میں فرق نہیں پڑا, شیعہ شیعہ رہے, اہل حدیث رہے, بریلوی بریلوی رہے, دیوبندی ایک مقصد کے لیے لڑے, تو کسی کا فرق پڑا. اب اس سے آگے چلیے. وہ تو جو حشر ہوا جی, وہ تو جو ہوا سو ہوا. ذرا آگے چلیے. آج متحدہ علماء کونسل یہ بنی بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف. اس کیا متحدہ علماء کونسل میں مجھے جواب دیں کہ آپ کے لاہور میں سے اہل سنت والجماعت کے بریلوی مسلک کے علماء شامل نہیں؟ ذرا خاموش بھائی, خاموش بیٹے, بڑی اہم بات سمجھا رہا ہوں. اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک اعلیٰ حضرت کے مسلک کے لوگ شامل نہیں متحدہ علماء کونسل میں؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جماعت اہل سنت شامل نہیں؟ کیا خواجہ حمید الدین سیالوی صاحب سیال شریف والے شامل نہیں رہے؟ کیا مفتی محمد حسین نعیمی صاحب شامل نہیں؟ کیا اور علماء کراچی سے پشاور تک اہل سنت شامل نہیں؟ دیوبندی شامل نہیں؟ اہل حدیث شامل نہیں؟ کہ شیعہ شامل نہیں؟ تو اگر علماء کونسل کے لیے متحدہ علماء بے نظیر وغیرہ کے خلاف, ختم نبوت کے لیے, ضیاء الحق کے خلاف, یا نظام مصطفیٰ کے لیے, کسی بھی مقصد کے لیے وہ تحریک چلائیں اور سارے مل کر چلیں, تو ان کے مسلک کو نقصان نہ پہنچے, سنیت بھی قائم رہے, مسلک کے اعلیٰ حضرت بھی سلامت رہے,
حتیٰ کہ وہ دیوبندی مسلک کے لوگوں کو صدر بنا لیں اور ان کی صدارت کے تحت چلتے رہیں، تب بھی سنیت اور مسلک کے اہل سنت قائم رہے۔ اور طاہر القادری اگر خود اپنے مشن کی سربراہی کے نیچے، اپنے مشن کی سربراہی کے ان کو صدر بنا کر نہیں، اوروں کو صدر بنا کر، خود اپنے مصطفی انقلاب کی صدارت اور سربراہی میں، اپنے ادارے کی سربراہی میں اور مسلکوں کو بلائے ساتھ لے کر چلنے کے لیے، تو اس کی سنیت ختم ہوتی ہے۔ ظالمو، اصول ایک اپناؤ، اگر طاہر القادری سنی نہیں رہتا تو تمہارے پاکستان کا کوئی عالم سنی نہیں بچتا۔ پاکستان 19 یہ بات نہ چھیڑتے تو بہتر تھا میرے دوستو۔ یہ بس بیٹے، بس بیٹے، میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بات سمجھیں، یہ آپ نہ چھیڑتے تو بہتر تھا۔ یہ تو تار ہیں، جتنا چھیڑو گے اتنے ساز اٹھیں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں، اگر طاہر القادری اس وجہ سے سنی نہیں رہتا کہ یہ شیعوں کو اس نے کیوں بلایا، شیعوں کو بلانے سے طاہر القادری کی سنیت میں فرق نہیں آ سکتا۔ مرتے دم تک اگر مشرق سے مغرب تک شیعہ مسلک کے لوگ ہوں، اہل حدیث مسلک کے لوگ ہوں، دیوبندی مسلک کے لوگ ہوں، مسلمانوں کا کوئی مکتب فکر ہو، یا کوئی غیر مسلم، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، مثال دے رہا ہوں، کوئی ساتھ میرے پھرتا رہے یا میں کسی کے ساتھ پھرتا رہوں، کوئی ادھر آتا رہے اور میں خاک چرچوں اور گرجوں میں اپنے آقا کا نام بلند کرنے کے لیے جاتا رہوں، طاہر القادری کے مسلک اور عقیدے کو ایک رتی برابر کوئی فرق نہیں ڈال سکتا۔ طاہر القادری کے مسلک اور عقیدے پر آقا دو جہاں کے نالین پاک کا سایہ ہے، سرکار غوث پاک کا سایہ ہے، حضرت داتا گنج بخش کا سایہ ہے، اولیاء کا سایہ ہے، اہل بیت کا سایہ ہے، صحابہ کا سایہ ہے، اکابر کا، حضور کا سایہ ہے۔ طاہر القادری کا مسلک اتنا کچا نہیں کہ ساروں کو ملائے، دعوت دے، ایک مقصد کے لیے مشترک ہو کے لے کے چلے تو کوئی مسلک میں دراڑے پڑ جائیں۔ جو ہمارے ساتھ چلے گا، کوئی شیعہ ہے تو اپنے مسلک شیعہ پر رہے گا، دیوبندی ہے دیوبندی رہے، بریلوی ہے بریلوی رہے، اہل حدیث ہے اہل حدیث رہے۔ اسی طرح بلا رہے ہیں جس طرح پاکستان کے قیام میں سب ملے، جس طرح تحریک ختم نبوت میں اکٹھے ہوئے، جس طرح تحریک نظام مصطفیٰ میں ہوئے، جس طرح آپ متحدہ علماء کونسل میں آج تک اکٹھے ہیں، تو آپ اتحاد بناتے پھریں تو جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک سلامت ہے، اور طاہر القادری مصطفی انقلاب کی قوت کو اونچا کرنے کے لیے، مصطفی انقلاب کے سیلاب کو مضبوط کرنے کے لیے، اور حضور کے دین اور نظام مصطفیٰ کی سربلندی کے لیے، ناموس رسالت کی سربلندی کے لیے، عظمت اولیاء و اہل بیت کی سربلندی کے لیے، عظمت صحابہ اور عظمت اسلام کی سربلندی کے لیے، اگر طاہر القادری سے انقلاب کے لیے اوروں کو ساتھ لے کر چلنے کی دعوت دے تو یہاں مسلک میں گڑبڑ ہو جاتی۔ ڈنڈی نہ مارا کرو، ایک اصول رکھو، جو قاعدہ یہاں وہ اوروں پر بھی وہی برتو، اوروں پر بھی۔ اگر ہم سنی نہیں رہتے تو پاکستان کے بننے سے لے کر آج تک کوئی بھی سنی نہیں رہتا، اور اگر وہ سارے سنی رہے تو انشاءاللہ ہم بھی سنی رہیں گے۔ اور آخری بات سمجھا دوں، یہ بھی ذہن سے مغالطہ نکل جائے، اگر ایسا کہنے والے بیٹھے، اور میرے عزیز اللہ آپ کے درجے بلند کرے، آپ نے تو سب پہ احسان کیا کہ بات کو کھولنے کا موقع دے دیا، اللہ آپ کے درجات بلند کرے، آپ کے ایمان میں استقامت دے، آپ کو اور حضور کی سنت کا محبت کرنے والا بنائے، میں شکر گزار ہوں۔ آخری بات سن لیں، اگر کافر اور مرتد کہنا سارے کے سارے طبقات کو، سارے کے سارے بغیر امتیاز کے، ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا طریقہ یہ کہ ہم پورے کے پورے طبقے کو نہیں پکڑتے، ہم سمجھتے ہیں ہاتھ کی ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ساری انگلیاں برابر، بجائے اس کے سارے طبقے کو، جس میں گیلا سوکھا ہر کوئی رگڑا جائے، چھوٹے بڑے ہر کوئی رگڑے جائیں، بجائے طبقے کو ہم کیس ٹو کیس لیتے ہیں، ہم فرد کے حساب سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہاں جو حضور علیہ السلام کا گستاخ ہوگا، جو آقا کا گستاخ ہوگا، خواہ گستاخی لکھ کر کتاب میں کرے، خواہ تقریر میں کرے، خواہ عملاً کرے،
حضور علیہ السلام کی گستاخی تو درکنار، میرا مشرب تو یہ ہے کہ جو حضور کے گلی کوچوں کے کتوں کا گستاخ ہوگا، اس نسبت کو ذہن میں رکھ کر، وہ بھی کافر، بے ایمان اور مرتد ہے۔ ہم اس طرح لیتے ہیں، جو گستاخ ہے اسے کافر مرتد کہیں گے، اور جو گستاخی نہ کرے اس کو کیوں دھریں مفت میں؟ ہم ہر شخص کے معاملے کو جدا جدا لیتے ہیں۔ جو حضور کی ازواج پاک، خلفائے راشدین، صحابہ پر سب بکے، انہیں کافر کہے، منافق کہے، ان پر تان کرے، اسے کافر اور بے ایمان کہیں گے۔ اور اگر کوئی شخص زبان سے ایسا نہ کہے تو بلا وجہ کیوں دھریں کسی کو؟ میری بات کی سمجھ آئی نا؟ جو اہل بیت پاک کا گستاخ ہو، اہل بیت پاک کا گستاخ ہو، بکواس کرے ان کی شان میں، زبان درازی کرے، تان کرے، وہ کافر اور بے ایمان ہے۔ میں نے یزید کو کافر کیوں کہا؟ اسی اہل بیت کی اہانت کی وجہ سے۔ مگر اگر کوئی ایسا نہ کہے تو ہم کیوں دھریں؟ ہم لیتے ہیں ہر فرد کے معاملے کو، ہر ایک کا اپنا عقیدہ، اپنا عمل، دوسروں کا قصہ اس کے سر پر نہیں دھرتے۔ اگر آپ سارے کے سارے طبقے کو ہی اسی طرح کافر مرتد کہلانے پر مصر ہیں اور اصرار ہے جیسے قادیانیوں کو کیا، تو میرا آخری سوال پھر یہ ہے کہ جس طرح قادیانیوں کے لیے بل پیش کیا تھا کہ یہ غیر مسلم اقلیت اور کافر مرتد ہیں، کنہوں نے پیش کیا تھا؟ 72 کی اسمبلی میں علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے پیش کیا تھا، علماء اہل سنت نے، علماء دیوبند نے بھی، سب نے پیش کیا، انہوں نے غالباً سب سے پہلے پیش کیا۔ تو جس طرح قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت سمجھتے تھے نا، کافر مرتد سمجھتے تھے، تو بل پیش کر دیا نا۔ بل کا پاس ہونا یا نہ ہونا یہ سیاسی معاملہ ہے، پاس ہونا یا نہ ہونا اسمبلی کا معاملہ ہے، مگر آپ کے ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جسے حق سمجھے وہ کہہ دیں، جسے حق سمجھے۔ تو سوال یہ ہے کہ قادیانیوں کے لیے تو بل پاس پیش کیا، اگر باقی سارے طبقے جن کا آپ نے ذکر کیا فتوے میں، اگر یہ سارے علماء اہل سنت جو اس وقت MNA بھی ہیں اور پہلے بھی رہے ہیں 5-7 سال MNA عرصے سے چلے آ رہے ہیں، اور ضیاء الحق صاحب کی شورا میں بھی رہے اور باہر بھی ہیں، اگر وہ واقعتاً ایسا سمجھتے ہیں تو آج تک ان مسلکوں کے کافر، مرتد اور غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے لیے بل پیش کیوں نہیں کرتے اسمبلی میں؟ دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ اگر سچے دل سے ساروں کو کافر مرتد سمجھتے ہو تو کبھی ساتھ نہ ملو اور اعلان کرو کہ جو ملتے رہے کفر کرتے رہے، اور کل ہی اسمبلی میں ان کی غیر مسلم اقلیت اور کافر مرتد قرار دلوانے کا بل پیش کر دو۔ پاس ہو یا نہ ہو، آپ تو سرخ رو ہو گئے نا اللہ رسول کے سامنے۔ اگر ان بات تو دو ٹوک ہو گئی نا، پتا چلے، اسمبلی میں بل پیش کر دو، دلائل سے ثابت کرو۔ اگر کافر، مرتد، غیر مسلم اقلیت کے بل بھی پیش نہ کریں، چپ بھی رہیں، مل جل کے چائے بھی چلیں کیفیٹیریا میں، اتحاد بھی بنائیں، PNA بھی بنائیں، تحریکیں بھی چلائیں، متحدہ علماء کونسل بھی کریں، سب کچھ کریں، اور ان کو کافر مرتد کہلوانے کے بل بھی پیش نہ کریں، تو پھر سب کچھ تب بھی سلامت رہے مسلک اعلی حضرت۔ اور طاہر القادری ان کو بلا لے کہ ہمارے مشن میں آ کر ہمارے ساتھ چلو، تو یہاں مسلک کو کمزور پہنچ جائے۔ صرف اللہ کے نام پر اور رسول کے نام پر انصاف کی درخواست کرتا، صرف انصاف۔ ایک ہی پیمانہ رکھیے، اسی پیمانے سے ہمیں ناپیں، اسی پیمانے سے دوسروں کو ناپیں، ایک ہی اصول برتیں ادھر بھی اور ادھر بھی۔ اور بات ختم کرتا ہوں اس جملے پر، بڑی توجہ طلب جملہ سن لیں، یہ بھی سن لیں کہ آپ نے ساری تاریخ سنی 40-42 سال کی، اور میں کسی پر تان نہیں کر رہا، جتنا میں نے بیان کی نا مثالیں، اللہ کا میں نے تانا نہیں دیا، چونکہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ طریقے دو ہیں۔ جو کافر مرتد سمجھتا ہے اپنی تحقیق میں دیانتداری سے، وہ اپنے طریقے پر چلے، جو نہیں سمجھتا، خاموش رہتا ہے، وہ اپنے طریقے پر چلے۔ سو میرے طریقے کے مطابق تو جو کچھ علماء قیام پاکستان سے لے کر ختم نبوت میں، تحریک میں، نظام مصطفیٰ میں اگر اکٹھے رہے تو میرے نزدیک انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، جرم نہیں کیا۔ اور اگر آپ والا اصول اپنائیں تو پھر مجھ سے سوال کرنے کی بجائے ان سے جا کے کرے تاکہ اصول یکساں ہو۔ اور میں جو آخری بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے 42 سال کی تاریخ سنی ہے، ان 40 سالوں میں جتنے اتحاد بنے، جتنے سیاسی اور مذہبی جتنے اتحاد بنے، ہر اتحاد میں
آپ بتائیں گے علماء اہل سنت اور قائدین اور لیڈر نیچے رہے اور صدر اور سربراہ اور چیئرمین دوسرے مسلک کے بنتے رہے، ان کی سربراہی میں ساری تاریخ میں آج تک چلتے رہے، آج تک تاریخ کے ہر دور میں دوسروں کی سربراہی میں چلے۔ اب مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، میری اس وقت عمر 38 برس ہے اور منہاج القرآن کی تحریک کو شروع کیے 9 سال ہو گئے، 9 سال ہو گئے۔ سید ابو الحسنات صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلی تحریک میں 53 میں، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ سید ابو الحسنات صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر تھے 1953 کی تحریک میں، اس ایک واقعے کے سوا باقی ہر جگہ صدر اور رہے، یہ ساتھ چلے۔ اور طاہر القادری کی گزشتہ 10 سال کی تحریکی زندگی میں 10 سال میں ایک مثال بتا دو کہ کوئی سیاسی یا مذہبی اتحاد اس میں طاہر القادری نیچے ہوا ہو اور اوپر ہوئے ہوں، ایک مثال بتا دو۔ ہم ہمیشہ دائی رہے، ہم ہمیشہ دائی رہے، دعوت دینے والے رہے۔ اور اب بھی سن لیں، ہم انشاءاللہ مصطفی انقلاب کے لیے پوری امت، تمام مسلمانوں اور 10-12 کروڑ عوام کو، غریبوں، محنت کش مزدوروں کو، علماء کو، مذہبی طبقے، گناہگار طبقے، ریڑھی بان، چھابے بان، محنت کش مزدور بلا امتیاز سب کو اٹھا کر چلنا چاہتے ہیں صلاۃ لے کر، مگر مصطفی انقلاب کے لیے۔ کس کے لیے؟ یہ بتا دوں انشاءاللہ ہمارا عمل پچھلی پوری تاریخ کی سمت اور رخ کو موڑ دے گا انشاءاللہ، پچھلی تاریخ کے رخ کو۔ اب وہ اگر دیگر اوروں کو سربراہ بنا کر نیچے رہے تو انشاءاللہ پاکستان عوامی تحریک اور مصطفی انقلاب کی تاریخ یہ آپ کو ثابت کر کے دکھا دے گی کہ دعوت کا جب وقت آئے گا تو یہ تحریک ہی انشاءاللہ سربراہ و سرفراز ہوگی، باقی آنے والے ان کے نیچے ساتھ چلیں گے۔ اللہ پاک آپ کا۔ حاضرین، بات یہ ہے کہ 1.5 گھنٹہ اسی میں گزر گیا، باقی سوالات پھر کبھی اللہ پاک کو منظور ہوئے تو انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ جب بھی تحریک شروع ہوتی ہے عام آدمی کامن مین اس تحریک کو لے کر چلتے ہیں، لیکن موجودہ سیٹ اپ میں کسی غریب کے بس کی بات نہیں تو الیکشن لڑے۔ تحریک کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ اس کو روپے پیسے والے آدمی چاہیے الیکشن لڑنے کے لیے، غریب کے پاس پیسہ نہیں ہوتا پھر یہ ہے کہ وہی وڈیرے، وہی سرمایہ دار، وہی